اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ویلکم ہے، خوش آمدید ہے ڈیئر اہل القرآن۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج الحمدللہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے۔ تو آج فہم القرآن کا تکمیل پروگرام ہے۔ یہ تقریباً 2 سال کا سفر ہمارا رہا، تو آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں تہہ دل سے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے، تمام شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب آج اس مقام پر پہنچے، کہ اللہ نے وہ دن کیا کہ آج ہمارا قرآن فہم القرآن کا تکمیل الحمدللہ ہو گئی۔ تو کسی بھی چیز کی جب تکمیل ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، جب کام شروع کیا تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سویٹ ڈش بنانی شروع کی، اور پھر آپ نے بنانا شروع کری تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گرمی جھیلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ ڈش بن کے سرو کی جاتی ہے، سب کو بڑی پسند آتی ہے نا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو بس وہی ہم لوگوں کا حساب کتاب ہے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا یہ قرآن کا سفر آج الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ اور جب بھی نعمتیں ملتی ہیں تو ایک مومن کی کیا صفات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے، سر سجدے میں کر لیتا ہے، اللہ کا تہہ دل سے شکر گزاری ادا کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا آیت نمبر 43 میں، کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ اس وقت وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف و شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہمیں ہدایت نہ نوازتا، تو ہم ہرگز ہرگز یہاں نہیں پہنچنے والے تھے۔ تو الحمدللہ اس کورس کا اختتام بھی ہے، تو ہم سب کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام تعریف اور تمام شکر ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ جتنے بھی اس کائنات میں ذرات ہیں، ان ذرات کے اربوں خربوں مرتبہ زیادہ اللہ کا شکر ہے۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے سے، ہم بے انتہا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس قرآن کے سمجھنے کے سفر تک پہنچایا، اس کی تکمیل تک پہنچایا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نہیں دیتا، ہم سب کے لیے رہنمائی نہیں کرتا، تو ہم ہرگز ہرگز یہاں نہیں پہنچنے والے تھے۔ تو بالکل دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرن کثیرا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فہم القرآن کی کلاس 200 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اور پارہ 30 کا مکمل ہو رہا ہے آج ہمارا۔ اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ العادیات سے سورہ ناس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرے گا
تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، گھروں میں پہنچنے والی روشنی، جو سورج کی روشنی سے بھی خوبصورت ہوگی، یعنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز روشنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اور ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ نیت یہی رکھے کہ اللہ ہم سب اس پہ عمل کر سکے۔ تو جب انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین خوبصورت سا سنہرا تاج عطا فرمائے گا، نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ تو کون سا ایسا ہی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے یہ آنر نہیں چاہتی، یہ رتبہ نہیں چاہتی؟ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے یہی خواہش ہے کہ ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا تاج عطا فرمائے، ایسا نورانی تاج عطا فرمائے جس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہو۔ اللہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے والدین کے رتبات، درجات بلند فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ عادیات کا تعارف۔ عادیات جو سورہ ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں کل 11 آیات ہیں، یعنی 11 آیات ہیں۔ عادیات کے معنی ہوتے ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے کے ہیں۔ تو جو تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ ٹیکنالوجی کی جو موجودہ ترقی سے پہلے آمد درآمد اور حمل و نقل کے لیے گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، یعنی آج سے کئی سو سال پہلے جو زمانہ تھا اس وقت گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، ہر ایک شخص گھوڑے استعمال کرتا تھا۔ 1400 سال پہلے گھوڑے بہت زیادہ ان کی اہمیت تھی۔ یہ دراصل جو گھوڑے تھے یہ حالات جنگ میں بھی کام آتے تھے اور حالات امن میں بھی، یعنی کہ لوگ اس کے ذریعے سے بزنس کرتے تھے، فائدے اٹھاتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کی ابتدائی آیات میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام العادیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 دیکھیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر فوجوں کے بیچ گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور ان کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا ان جنگی گھوڑوں پر نظر ڈالو کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی سخت خدمت انسان کے حکم اور اس اشارے پر کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان تو ان گھوڑوں کو اس نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، ان کو جو گھاس یا دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان گھوڑوں تک پہنچاتا ہے، ایک وہ ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اب جو گھوڑوں کو دیکھو تو گھوڑے کیا ہے، وہ انسان کے اتنے احسان مند ہوتے ہیں، اور انسان کے اتنے احسان کو وہ کیسے پہچانتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ گھوڑے اپنے مالک کے کتنے فرما بردار کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا اور سخت تکلیف برداشت کرنے کو بھی تیار ہو جاتا۔ چابک کھا کھا کر کے یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ دوڑتے رہتے، لیکن یہ جو انسان ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی جو قوت بھی دی، عقل دماغ دیا، کھانے پینے کی تمام چیزیں سامان پیدا فرمائی،
اس کی تمام ضرورتوں کو کس کس طرح سے آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل بھی حیران ہے، لیکن وہ ان تمام احسانات کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا غلام ہے، بندہ ہے، اپنے رب کا اطاعت گزار بن کے رہے، فرما بردار بن کے رہے، عبادت گزار بن کے رہے۔ دراصل عربوں کا یہ رول تھا کہ جب وہ کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو گھوڑے دوڑاتے اور پھر بالکل صبح صبح وہاں پہ حملہ کر دیتے تھے۔ رات کو اس لیے حملہ نہیں کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں لڑنا مشکل تھا، اور صبح کو اس لیے حملہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت دشمن سو رہا ہوتا تھا اور ان پر اچانک وہ ٹوٹ پڑنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو اتنی تیزی سے جو دوڑتے تھے یہ گھوڑے، اور اتنی زیادہ گرد اور غبار کا یہ طوفان برپا کر دیتے تھے اور دھاوا بولتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی گھوڑوں کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ انسان کیا ہے، بے شک وہ تو ناشکرا ہے، شکر نہیں ادا کرتا۔ تو مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں جبکہ اللہ کی راہ میں وہ ہانپتے اور ہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، تو ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزاری ہمیشہ ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہو۔ آیت 7 ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس سے باخبر ہے۔ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں کے مردے اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن کے حال سے بڑا ہی پورا کا پورا باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاریہ، سورہ قاریہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی 11 آیات ہیں۔ اس کا تعارف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز قاریہ کے لفظ سے ہوتا ہے جس سے وہ خوفناک آواز مراد ہے جو قیامت کے دن واقع ہونے کے وقت انسان کو دہلا دے گی، اسی لیے اس کا نام قاریہ ہے۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سب سے پہلے قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، پھر حساب اور کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ دنیا میں تو مال اور اسباب تولے جاتے ہیں لیکن آخرت میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کے لیے بہترین انجام ہوگا، اور جس کی برائیوں کا وزن بڑھ جائے گا تو اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ اور برا انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ تو القاریہ جو لفظ آیا ہے، قاریہ دراصل قیامت کا ایک نام ہے، جیسے حاقہ ہے، تامہ ہے، ساخہ ہے، غاشیہ ہے، اسی طرح قاریہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ آیت 3، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن انسان پراگندہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کی حالات کا بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اتنا بڑا جو ماؤنٹین ہے، ہمالیہ ماؤنٹین، اس جیسے پہاڑ بھی کیا ہے اس دن ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے ہوا میں۔ تو کون سا ایسا پھر آپ سوچیں کہ قلعہ ہے یا پیلس یا محل ہے جو باقی رہے گا؟ قیامت کا انکار کرنے والے اس بات سے تعجب کرتے تھے کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز جس کو کیسے پاسبل ہے کہ اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے یا یہ اڑنے لگے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے پر قادر ہے، وہ ان پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دینے پر کیوں نہ قادر ہوگا۔ تو ان کو اس بات پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، کہ وہ اس پہ نہیں غور کرتے۔ آیت 6، پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ تو خاطر خواہ آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ ہاویہ۔ تجھے کون بتائے کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو تیز و تند آگ ہے۔
سورہ تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تکاثر بھی مکی صورت ہے. اس سورہ کی پہلی آیات میں تکاثر کا لفظ آیا ہے، یعنی مال اور اولاد کی بہتات نے تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا، اسی لیے اس سورہ کا نام تکاثر ہے. اس سورہ میں انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو بالکل کلیئر کیا گیا ہے کہ انسان کو جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے یہ نعمتیں اس کے اندر شکر کے جذبات کو بڑھائیں، الٹے ان میں غفلت احکام الہی سے دور اور بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ذاتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. دراصل دنیا کی محبت اور اس کو پا لینے کی کوشش نے لوگوں کو آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا، اور اسی دنیا کی دھن میں انسان ساری زندگی لگا رہا کہ اچانک موت آ گئی اور وہ قبروں میں جا پہنچے. تو ایسے غافل بھرے شخصوں کی طرف اشارہ ہے، اور ہر شخص غافل ہے جو دنیا کی چاہ میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، دنیا پانے کی چاہ میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کوئی بھی فکر نہیں کرتا. تکاثر جس کا معنی ہے کہ مال اور دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش، ٹھیک ہے، تو مال اور دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کو تکاثر کہتے ہیں. اس سورہ میں غافل اور کافر انسانوں کی حالت بیان کی گئی کہ وہ اس دنیا میں عیش کے سامان اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد اور منزل کو بھول جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے پاس اگر دولت سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. آدمی کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی، یعنی آدمی کے جو لالچ کی جو زندگی مٹی کے مل جانے کے بعد ہی اس کی وہ ختم ہو سکتی، لالچ مر جانے کے بعد ہی اس کی ختم ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. اے ابن آدم، تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، اور باقی کس کے لیے ہے؟ وارثوں کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے، فقیری سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی خوف تھی؟ ایک دوسرے کے ہرس کرنے سے، کہ امت جو ہے اس میں نہ مبتلا ہو جائے، ایک دوسرے کی ہرس و ہوس میں نہ مبتلا ہو جائے. لیکن انسان جو ہے دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ دبوچتی ہے اور وہ قبروں میں جا پہنچتا ہے. ہمیشہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں کیا کرتا ہے؟ زندگی گزار دیتا ہے. بس زندگی گزار رہا ہے، گزار رہا ہے اور گزار رہا ہے، اور پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن پہ کمپٹیشن ہو رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے لاسٹ میں کہ وہ اس کی موت آ کھڑی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے قبر کے اندر. آیت دیکھیں، آیت 2 ہے. نہیں نہیں، تم معلوم کر لو گے، اور ابھی ابھی تمہیں معلوم چل جائے گا، یوں نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس حرص اور ہوس میں زندگی انسان گزارتا ہے، جو نعمتیں پانے کے لیے سارا وقت اپنا لگا دیتا ہے اور نعمتیں پا لیتا ہے، وہ جو نعمتیں پا لیتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں، جو کچھ ملا تھا اس کو پا کر دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اور اس نعمت کے ساتھ پھر کیا کیا. نعمتیں خواہ معمولی ہوں ان کا بھی سوال کیا جائے گا.
جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، یہ سوال ضرور ہوگا، یعنی ان دو نعمتوں کا، یعنی پانی کا اور کھجور کا بھی سوال ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچیں اور آپ ذرا غور فکر کریں کہ ہم اور آپ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کتنی نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو مومن تو وہی ہے، اللہ کی جب بھی وہ نعمتیں استعمال کرے، اس کو برتے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی تحمید کرے اور اوروں کو بھی ان نعمتوں میں سے دے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی اپنے اوپر ہی لگاتا رہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہے، نہیں، جبکہ کیا کرنا ہے، نعمتوں کو اوروں کو بھی دینا ہے، غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی کھانا کھلانا۔ سورہ عصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر بھی یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانے کے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ عصر ہے۔ یہ سورہ اگرچہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے جو صرف 3 چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ 14 اور حروف 68 ہیں، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت جامع ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر لوگ غور فکر سے کام لے تو یہی سورہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ قرآن میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو گواہی اور دلیل کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، اور چھوٹے موٹے گھاٹے میں نہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، سوائے کچھ ہی لوگوں کے۔ اور اس گھاٹے سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفت ہوں گی۔ پہلا ہے کیا؟ ایمان۔ دوسرا ہے نیک عمل۔ تیسرا ہے دوسروں کو حق کی نصیحت، اور پھر چوتھا ہے صبر کی وصیت یا صبر کی تلقین کرنا۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہوگی تو وہ اس نقصان سے، اس گھاٹے سے بچ گیا۔ زمانے کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ والعصر، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو عصر تو زمانہ ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان کی سب سے قیمتی جو پونجی ہے، سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے، اس کا اپنا وقت ہے، جو گزرتے ہوئے زمانے کا ایک حصہ ہے اور وہ تیزی سے گزر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ جس طرح برف ہر وقت پگھلتی رہتی ہے، اگر برف بیچنے والا اس برف کو، اس کی جو قیمت ہے وصول نہ کر لے، اور برف اس کی کیا ہو جائے گی؟ پگھل جائے گی نا، سب بہہ جائے گی۔ تو جو برف کا ویاپاری ہے، جلد بیچ کر اس کی قیمت وصول نہ کر لے تو برف ختم ہو جائے گی اور اسے صرف اور صرف گھاٹا ہوگا۔ اسی طرح انسان کو جو عمر ملی ہے اس سے اگر وہ فائدہ نہ اٹھائے، اپنے آخرت کا سامان اکٹھا نہ کرے تو وہ گھاٹے میں رہے گا، کیونکہ انسان کے جو بھی لمحے گزر رہے ہیں اس کی پونجی ہے، اس کی پونجی برابر کیا ہے؟ وہ گھٹ رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ جو لمحے گزرے جا رہے ہیں اس کی پونجی کیا ہو رہی؟ گھٹتی جا رہی، گھٹتی جا رہی۔ اسی لیے وقت کو ان کاموں میں لگانا چاہیے جو ہماری آخرت کو سنوارنے والے ہوں۔
ہماری آخرت سنور جائے جن کاموں سے، ان کاموں میں ہمیں اپنے وقت لگانا چاہیے۔ گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ انسان اپنی عمر کھو رہا ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور انسان اگر اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نقصان میں ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی، اور پھر کس بات پر قسم کھائی کہ یقینی طور پر سب کے سب انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہاں، اس نقصان سے صرف وہ بچنے والا ہے جو ایمان لے آیا، جو اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، سب چیزوں پر ایمان لے آیا، اور صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام نہیں کیا، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے رستے پر بھی لگایا، اور دوسروں کو صبر کی بھی تلقین کرتا رہا۔ کیونکہ جب نیکی کے راستے پر انسان چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ مشکلات بڑی نہیں ہوتی ہیں، شیطان ان کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ ھمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ھمزہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات ہیں، اور اس کی پہلی ہی آیات میں ھمزہ کا لفظ آیا ہے۔ ھمزہ کا معنی ہوتے ہیں تانا دینے والا اور غیبت کرنے والا۔ اس آیت کی پہلی ہی آیت میں ھمزہ لفظ آیا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ھمزہ ہے۔ مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، دشمنی رکھنے میں آخری انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس بغض اور عناد کا اظہار، بعض لوگ پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے بدترین تھے کہ سامنے سامنے الزام تراشی کرتے تھے، اور اس درجے بے حیائی کرتے تھے کہ آمنے سامنے بہتان لگانے سے بھی وہ نہیں چکتے تھے۔ اس سورے میں انہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن میں ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اخنس بن شریک اور عاص بن وائل تھے۔ یہ سب کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، طعنے دیتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو زمانہ نزول کچھ بھی ہو، ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں میرے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا، اپنے کاموں میں دوسروں کی حقارت کرنے والا، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے، وہ خرابی والا شخص ہے۔ ابن عباس ھمزہ کا جو بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں، اس سے مراد ہے تانا دینے والا اور غیبت کرنے والا۔ رابعہ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے برا کہنا ھمزہ ہے، اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا لمزہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبان سے اور آنکھ کے اشاروں سے بندگان الہی کو ستانا، یعنی اللہ کے بندے کو ستانا اور چڑھانا مراد ہے، کہ کبھی تو ان کا گوشت کھائے یعنی غیبت کرے، اور کبھی ان پر طعنہ زنی کرے، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھمزہ ہاتھ اور آنکھ سے ہوتا ہے، اور لمزہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو دراصل آیت کا مفہوم عام ہے، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جن کے اندر یہ برائیاں ہیں، جو آنکھ کے اشاروں سے، آنکھ کے ذریعے سے، یا زبان کے ذریعے سے، یا ہاتھ کے اشارے سے، کسی بھی چیز سے کسی کو طعنے دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے فرنٹ پہ ہوں، منہ کے سامنے ہوں، یا پیٹھ پیچھے ہوں، تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی کیا ہے؟ خرابت ہے۔ ویل کے معنی کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت، خرابی ہے، بڑی خرابی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا بھی نام ویل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے ان تمام برائیوں سے۔ آیت 2 دیکھیں، جو مال کو جمع کرتا اور گنتا جائے۔ اس کی ایک اور خرابی یہ بھی ہے کیا؟ کہ جو مال کو جمع کرتا جاتا اور گنتا جاتا ہے، یعنی بخیل ہے۔ آیت 3، سمجھے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یعنی اتنا زیادہ بخیلی کرتا ہے، اتنا جمع کر کے رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
نہیں نہیں، یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، انجام بتا دیا گیا۔ کہا جائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو پریشان کریں گے، لوگوں کو ستائیں گے اور مال کو جمع کر کر کے رکھیں گے اور اس کے پاس یہ مال ہمیشہ رہے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کہاں جانے والا اس کا ٹھکانہ، توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی جو صفات بتائی کسی کافر کی نہیں بتائی گئی، کسی مشرکین کی صفات نہیں بتائی گئی، ایک ایسے شخص کی جس کے اندر یہ تین برائیاں جمع ہیں، ٹھیک ہے؟ تانا دینے والا، لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، جاسوسی کرنے والا اور مال کو گن گن کے رکھنے والا۔ جو تین برائی ہیں یہ بڑی ہی اہم ہے اور بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، اور اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے کہ ہم نہ لوگوں کی ٹوہ لگائیں، نہ لوگوں کی جاسوسی کریں، نہ لوگوں کو اذیت پہنچائیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ ہی زبان سے ہو، نہ ہماری آنکھ کے اشارے سے ہو، نہ ہاتھ سے ہو، کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آیت 5، تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دل پر چڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی سزا، کام کیے تھے عیب جوئی، طعنہ زنی اور مال کی کنجوسی کی اتنی بڑی سزا کہ اس کے لیے جہنم میں وہ ڈھکیل دیا گیا، اور پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ جو آگ ہے اللہ نے سلگائی، اور پھر جو آگ ایسی ہے کہ دلوں کو بھی نہ چھوڑے گی، دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی، جو دلوں پر چڑھتی چلی گئی۔ آگ دل تک پہنچے گی کیونکہ ساری خرابیاں انسان کے دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو ڈھانپے گی لیکن خاص طور پر اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادی، نیتیں اور سارے جذبات اسی کے اندر تھے، اور وہ ان کی ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ یعنی جہنم میں جہنمیوں کو ڈال کر کے ان کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، جیسے آپ نے مائکرو ویو دیکھا ہے، اوون دیکھا ہے، سامان رکھ کے بیک ہونے کے لیے باہر سے ڈور لاک کر دیا جاتا ہے، سیم ویسے ہی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بچا لے، اور ہمارے اندر کی جو بھی برائیاں ہیں، یہ تمام کی تمام برائیاں اور تکبر اور یہ بڑی بڑی جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بات نہ ماننا اور بندوں کو امپورٹنس نہ دینا۔ تو جو کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا آپ جیسا ہو یا آپ سے بڑا ہو، سب کو امپورٹنس دے، وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد کیا ہے؟ بگڑے نہیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت بڑا کورس کر لیا، ڈگری کر لی اور ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا اور ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، فاضلہ ہو گئے، نہیں۔ دن پر دن سیکھنے کی ضرورت ہے، دن پر دن اصلاح کی ضرورت ہے، دن پر دن آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرتے جائیں کرتے جائیں۔ آیت 7، آیت 7 اور 8 دیکھیں، جو دلوں پر چڑھتی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل ہے، سورہ فیل یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یمن کے ایک حبشی عیسائی ابرہہ نے ہاتھی کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کو گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نے ان کا نام و نشان تک کی مٹا دیا۔ اس فوج کو عرب اصحاب الفیل سے یاد کرتے تھے۔ اس سورے میں اسی واقعے کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ فیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمتیں انعام کی تھیں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دراصل ابرہہ کے جو لشکروں نے ہاتھیوں کو ساتھ میں لے کر کعبے کو گرانے کے لیے چڑھائی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی وہ کعبے کے وجود کو مٹانے آئے ان کا خود کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں چھین لی، ان کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہاتھی والے جو تھے یمن سے آئے تھے، جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اور ہماری تجارت کیا ہے وہ مند چل رہی، ہماری تجارت بڑھتی نہیں۔ اور انہوں نے یمن میں بہت بڑا ایک کلیسا بھی بنوایا ہوا تھا، چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں پہ نہیں جاتے تھے، چاروں طرف کے لوگ کدھر آتے تھے؟ مکہ آتے تھے، یمن نہیں جاتے تھے۔ وہ دراصل بہت ہیوج قسم کا تھا، ایک عرب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجاست کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وادی محصر کا مقام ہے جہاں پہ حج کے راستے میں آتا ہے، اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے اس لشکر کو تباہ کر دیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ یہ سال بڑا ہی اہمیت والا سال تھا، جس کو عربوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم اہمیت حاصل تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اسی سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قریش۔ سورہ قریش بھی مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں قریش کا ذکر آیا ہے جو عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کو الفت دلانے کے شکریہ میں، یعنی انہیں جو جاڑے اور گرمی کے سفر میں کھوگر کر دیا گیا تو اس کے شکریہ میں انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن اور امان دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، ان کو اللہ نے جو ایسے انعامات دیے تھے، یعنی جاڑوں میں یہ گرم علاقوں میں شفٹ ہو جاتے تھے اور گرمیوں میں یہ جاڑوں کے علاقوں میں، ٹھنڈ کے علاقوں میں شفٹ ہو جاتے تھے۔ تو عرب میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گرمیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور جہاں ٹھنڈ میں گرمی رہتی ہے، تو ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب انعامات کیے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی انعامات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی مہیا فرمائی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کھانا اور پھر رہنے کے لیے سیکیورٹی والی سکون کی جگہ، تو امن، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں، کھانا اور امن، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے۔ عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، کسی بیماری میں نہ مبتلا کر دے، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ آ جائے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کسی کوئی بڑی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے رکھے، ہر قسم کی مصیبت سے بچائے رکھے، ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے۔ اور صبح شام کے اذکار میں بھی وہ دعا آتی ہے نا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ماعون ہے۔ سورہ ماعون بھی، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ اس سورہ کا اختتام ماعون کے لفظ سے ہوتا ہے۔ ماعون کے معنی ہوتے ہیں معمولی سی استعمال والی چیز، یعنی معمولی سی برتنے والی چیز، اسی لیے اس سورہ کا نام ماعون ہے۔ زیادہ تر اہل علم نے اس سورہ کو مکی قرار دیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
انو کا خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس سورہ کی ابتدائی آیات مشرکین مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتی ہیں، جیسے قیامت کا انکار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی۔ تو اس مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو نے اسے بھی نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ کتنی ساری برائیاں ایک ساتھ بتا دے گی نا اس شخص کے بارے میں۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے، اور اس کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ تو ویل کیا ہے؟ ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس میں یہ لوگ جائیں گے۔ تو آخرت کو جھٹلانا سب سے بڑا گناہ، اور پھر یتیموں کو، غریبوں کو دھکے دینا، اور مسکین محتاجہ کو کھانا نہ کھلانا، اور نہ دوسروں کو کہنا کہ تم دو، نہ خود کھلاتا نہ دوسروں سے کہتا، اور پھر کیا ہے ساتھ ہی ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یعنی نمازوں کو ضائع کرتا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم میں ان کی جگہ ہے۔ اور جو اپنی نمازوں سے غافل، یعنی نمازیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں پڑھتے، آیت 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو ریاکار ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں اللہ والا کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں متقین کہیں، لوگ ہمیں تقوی والا کہیں، تو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیا ہے؟ صرف دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا والوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ چمک جائے، نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بڑھیا ہو جائے، نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا گھر کے مسئلے مسائل دور ہو جائیں، برکتیں آ جائیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اسی لیے نماز پڑھتے، لوگوں کی دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، جو ریاکاری ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اور پھر کیا خرابی ان کے اندر ایک زبردست ہے کہ وہ برتنے کی چیز کو، اس سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ معون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ نہ تو اپنے رب کی عبادت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی جو مخلوق سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس جو عام برتنے کی چیزیں ہیں وہ بھی لوگوں کو ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں جب ان سے کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ معاون ایسی چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہوں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، اور پھر ایک دوسرے سے مانگ کے انسان کام چلا لیتا، پھر استعمال کے بعد وہ واپس کر دی جاتی۔ معاون ان چیزوں کو کہتے ہیں، ان اشیاء کو کہتے ہیں، ان سامان کو کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی آپ کے گھر کا ڈنر سیٹ مانگ لے، کوئی آپ کے بہت قیمتی مت دے، معمولی چیز دے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا اپنے گھر کا سب سے مہنگا قیمتی ڈنر سیٹ دے دے پڑوسی کو، نہیں، کوئی چیز اپنے گھر کی دے دے ایسے استعمال والی جو اس کی جو ہے زیادہ ویلیوبل، مہنگی نہ ہو، لیکن وہ لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ کوئی غریب بھی نیبر ہوتے ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو چیزیں مانگ رہا ہے تو اسے دے دے، لیکن یہ ایسے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ معاون نہیں دیتے، یعنی کہ معمولی سی استعمال کی جو چیزیں ہیں لوگوں کو اس کے لیے بھی منع کر دیتے، کہتے ہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، بھگا دیا جاتا ہے ان کو۔ تو جو یہ لوگ جو ہے جب استعمال کی چیزیں اس طرح آرتن نہیں دے سکتے تو پھر یہ زکوٰۃ وغیرہ کیسے دے سکیں گے نا؟ تو یہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ معمولی استعمال کی چیزیں دیتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ مثلا جیسے نیبرہڈ میں جیسے کوئی آ گیا، دودھ لینے آ گیا کسی وقت، ہے تو دے دے، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، سوری بول دے۔ یا کوئی برتن مانگنے آ گیا، یا کوئی مہمان آ گیا ان کے گھر میں، تو کہتا ہے پلیٹیں دے دے، میرے پاس پلیٹیں نہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یا کسی کے پاس کچھ ارجنٹ میں کوئی سامان ضرورت پڑ گئی، فولڈنگ بیڈس کی ضرورت پڑ گئی، یا کچھ بھی ضرورت پڑ گئی، تو آپس میں کیا ہے اس طرح سے لین دین ہوتا رہتا ہے، لوگ مانگنے آتے رہتے ہیں، تو کیا کریں؟ دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت ایکسپینسو، بہت قیمتی چیز نہ دے، جو ٹوٹ جائے تو یہ ہوگا کہ لو توڑ دیے، تو پھر اس سے تو بہت زیادہ برائی اور اتفاقی پڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ جو ایسی چیز جو آپ کے یہاں رکھی ہوئی آپ استعمال کرتے کبھی کبھی، لیکن کیا سامنے والے کے لیے بھی وہ کیا ہے وہ استعمال وہ کر سکتا ہے، اس کا کام نکل سکتا ہے، تو اس کو وہ چیزیں دے دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو اس میں سے پانی نہ پلائے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، میں ان کو کیوں دے دوں، میں تو خود اکیلے ہی سارا پانی پی جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو شخص ایکسٹرا لایا اور پھر وہ اس کے پاس زیادہ ہوا اور راستے میں کوئی شخص پیاسا ہے، اس کو وہ پانی نہیں پلا رہا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے، پسند نہیں کرتے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی پیاسا بندہ تڑپ رہا اور تم اپنی بوتلوں میں، اپنے کولروں میں، اپنے واٹر کولر میں پانی بھر کے رکھے رہے کل کے لیے۔ ہم؟ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں ہم لوگوں کو دے سکیں، لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، لوگوں کے کام آ سکے چیزیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ اس سورے کی پہلی ہی آیت میں کوثر کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ ہے جو 10 الفاظ یعنی 10 ورڈ اور 40 حروف پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ کا بھی قول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کر، نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا ہی دشمن بے نام و نشان ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گنگنی طاری ہو گئی اور دفتن سر اٹھا کر مسکرائے، پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک جنتی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے اور جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، کچھ لوگ اس سے دور ہٹا دیے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ بدعات کرتے ہیں نا، شرک نہیں کہا جا رہا، بدعات کہا جا رہا۔ بدعات یعنی وہ نیا کام جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہو، وہ دین سمجھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایسے بدعت کرنے والے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی، آپ سوچے ذرا۔ اور پھر انسان ساری زندگی دعائیں کرتا ہے، اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے حوض کوثر سے ہم سب کو پانی پینا نصیب فرما۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا نا، کتنی بڑی بدقسمتی۔ دنیا میں لوگ انسان ثواب کی نیت سے کچھ کام کر رہے تھے، معلوم نہیں تھا ان کو، جہالت تھی، لا علمی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب فیصلے کی گھڑیاں ہیں، تو وہاں حوض کوثر سے ان کو بھگا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ جس دن پیاس شدت کی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ پیاسے ہوں گے، لیکن پانی وہاں سے ان کو پینا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بدعات ایجاد کر لی تھی، جو وہ بی بی کی سحنک ہے نا، بابا جی کا تخت ہے، اور رجب کے کنڈے ہیں، اور مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، اسی طرح سے بہت ساری بدعت اور ایجاد ہیں۔ اور محرم کا کھچڑا ہے، اور 7 تاریخ کا جو شربت ہے، 7 محرم کا جو شربت
اور اس طریقے سے 11ویں کی دیگیں ہیں، 11ویں میں لوگ کتنا کھانا کھلاتے خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک شریعت کا ایک رکن ہے۔ اتنی زیادہ بدعت ایجاد ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں، بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو احسان کے درجے میں، ان کو خیر خواہی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن کتنی ضرورت ہے کہ آج لوگوں کو دین پہنچانے کی، اور یہ کام ایک بہت بڑے لیول پہ کرنے والا ہے، چھوٹے موٹے لیول پہ نہیں، بہت زیادہ ہندوستان کے اندر تو بہت زیادہ لا علمی ہے، بہت زیادہ لوگ لا علم ہیں، اور جو بھی ان کے درگاہیں آس پاس ہوتی ہیں، ان کے گاؤں، قصبے، شہر اور دیہات کے اندر، اس درگاہ کے اوپر ان کے نہ جانے کتنے بدعتیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہوتی ہیں، وہاں میلے لگ رہے ہوتے ہیں، وہاں منتیں مرادیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں نظریں نیاز چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہوتے کہ یہ ایک اسلام کا پارٹ ہے، یہ اسلام ہمارا ہے نا۔ تو کتنی غلط چیز ہے یہ سب، کیا ہے؟ بدعات ہے، بدعات ہے۔ اس کو کرنے والا جو انسان ہے، حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ تو حوض کوثر ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی۔ یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالصاً کستوری کی ہے، جس کی کنکریاں موتی کی ہیں، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے ہیں، جس کے سونے اور چاندی کے آبخور یعنی کہ کپس ہوں گے پینے کے۔ اس کا پانی ٹھنڈا ہوگا، میٹھا ہوگا اور خوشبودار ہوگا۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہیں گے وہ ہر خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہیں گے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے تو دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کرے؟ خیر کا کام کرے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، علم پھیلائیں۔ بہت زیادہ آج علم پھیلانے کی ضرورت ہے، علم پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بدعتوں سے بچے، لوگوں کو بدعت سے بچائیں، ڈرے نہیں، خیر خواہی کے ساتھ بتائیں، اور اکیلے میں تنہائی میں سمجھائیں، لوگوں کے بیچ نہ سمجھائیں۔ اگر کوئی انسان 11ویں کی ڈیٹ کر رہا ہے اور آپ اینڈ فنکشن والے دن پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پہ لیکچر دینا شروع کر دی، تو اس سے کیا ہوگا؟ جھگڑا، لڑائی اور فساد، اور پھر ہمیشہ کی دشمنی، پھر کبھی وہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا نا۔ تو یہ کام کیسے کرنا ہے؟ خیر خواہی کے ساتھ، جیسے آپ کی خود کی اپنی بیٹی کر رہی ہو مثلاً، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اکیلے میں، تنہائی میں لے جا کے پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے نا، بس سیم اسی طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 6 آیات ہیں۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیات میں کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام کافرون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو چوتھائی قرآن قرار دیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے بھائی جبیرہ بن حارثہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت جب بستر پر لیٹ جاؤ اس اس پوری سورہ کو پڑھو، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجتا ہوں، نہ تم میرے معبود کو پوجتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم اس کی پرستش کرتے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دراصل کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا کرتے تھے،
ان کی خواہش تھی کہ ایک مقرر عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معبود باطل کی عبادت کریں، تو پھر وہ اتنے ہی وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس سورہ مبارک میں جو سمجھوتے کی اس پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا، کافروں کو آگاہ کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبود کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرا ہے، تمہارا دین دوسرا ہے، تم کو تمہارا دین مبارک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دین مبارک ہے۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر یہ مدنی سورت ہے۔ نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کے۔ سورہ کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نصر ہے، چونکہ اس آیت میں فتح کا لفظ بھی آیا ہے، جس سے فتح مکی کی طرف اشارہ ہے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورہ کو فتح بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ تودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی رخصت کرنا ہے، الوداع کہنا ہے، چونکہ اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اسی لیے اس سورے کا یہ نام بھی ذکر کیا گیا ہے، تودیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے، تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرنے لگ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ دراصل یہ جو صورت ہے اس میں بشارت دی گئی ہے کہ عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا، لوگ جونک در جونک یعنی بہت بڑے بڑے گروپ، بہت زیادہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح اور حمد کرے۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو یا جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی ہو، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ تو پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس سے بخشش طلب کیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں۔ اور نماز کے آپ دیکھیے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ کہتے ہیں نا۔ اور حج میں بھی استغفار کی کثرت کی جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں استغفار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کام مکمل ہو گیا، کوئی اچھا پروجیکٹ مکمل ہو گیا، کوئی بھی معاملہ مکمل ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کہیں، تحمید کریں۔ تو کوئی بھی ایسا مشن جو کمپلیٹ ہوا آپ کی زندگی کا، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کرنا ہے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، مجھ سے جو کمی کوتاہی رہ گئی بس تو ہم سے درگزر فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب یہ مکی سورت ہے اور اس کی 5 آیات ہے۔ کیونکہ اس سورہ کی پہلی ہی آیات میں ابو لہب کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام لہب ہے۔ مکہ میں یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالفوں کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن لوگ اس میں مخالفت میں پیش تھے۔ ان میں ایک ابو لہب تھا، بلکہ یہ کہنا
بھیجا نہ ہوگا کہ وہ ان میں سے آگے آگے تھا، اس کی یہ عداوت اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ افسوسناک تھی اور باعث تعجب تھی، کیونکہ وہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ بہت جلد بھڑکانے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحہ میں جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی اونچی آواز سے یا صباحا کہنے لگے۔ قریش جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے، یعنی حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچ سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب کہنے لگا، تجھے ہلاکی ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اسی پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہ تبت یعنی بد دعا ہے، اور تب یعنی خبر ہے۔ یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ہر وقت ایذا دہی، تکلیف رسانی اور نقصان پہنچانے کے لیے پے در پے کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب دیکھیں کہ جو اس کی جو بیوی تھی، اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے آیت 4 میں، تو اس کی بیوی جو تھی وہ بھی جو لکڑیاں دھونے والی تھی، تو اس کی گردن میں کیا ہے؟ بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی کہ اس کو بھی سزا ملی، اس کی بیوی کو بھی سزا ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو برابر وہ برائی میں سپورٹ دیتی تھی۔ تو بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور یہ جو بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، لیکن رشتہ داری کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت پہ دینا ہوتا تھا۔ انہوں نے عرب کی روایت کا بھی پاس لحاظ نہیں کیا اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کر کہتی تھی، اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، نعوذ باللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھتا ہے، اور اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو ایمان میں بہترین ہو، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے، سب سے بڑی فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ اس سورہ کے بہت سے نام منقول ہیں، لیکن سب سے مشہور نام سورہ اخلاص ہے، اور اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید خالص عقیدت کو پیش کیا گیا ہے اور شرک کی تمام صورتوں کا رد فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ میں مشرکین کی بھی تردید ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ عیسائیوں کا بھی رد ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کو ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف بتائیے۔ جواب کے طور پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، جس میں آگاہ کر دیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نہ حضرت عزیر اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ یہود عیسائیوں کے اللہ کے بارے میں تصورات گمراہ کن تھے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کسی کا تصور کرنا گمراہی ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے مثل ہو، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صورت اپنے مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ قرآن کا 1/3 قرآن، یعنی قرآن کا 1/3 ہے، یعنی کہ اس کو پڑھ لینا گویا ایسا جیسے کہ کسی نے 1/3 قرآن پڑھ لیا ہو، اتنے زیادہ یہ پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی کو غلط وسوسے آئیں تو کثرت سے قل هو اللہ احد کا ورد شروع کر دے، یعنی وسوسے آتے ہی تو انسان کیا کہے؟ قل هو اللہ احد کا پڑھنا شروع کر دے۔ یہ سورہ جنت کو واجب کر دینے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پر۔ سورہ فلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں دراصل، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، جن میں سے جو پہلی سورہ کی آیت میں فلق اور دوسری سورہ کی آیت میں ناس کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے ان صورتوں کے نام ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں نے جادو کر دیا تھا اور دنیاوی فائدوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو لوگوں نے کر دیا تھا تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے، تو اسی سلسلے میں ایک ساتھ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ آیت 1 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جن کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو حابس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والا پناہ مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتیں کیا ہیں؟ معوذتان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گیریں پڑی ہوئی تھی، پتلا سا تھا تو جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جادو ٹونا کرنے والے کیا کرتے ہیں، سوئیاں چبوتے ہیں یا ایک چھوٹا سا پتلا یا ڈال بناتے ہیں اور پھر اس میں بال لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اسی طریقے سے کچھ تھا ان کا اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح سے میجک کر دیا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پھر سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھا کہ ڈیلی ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر مل لیتے۔ تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ صورتیں ہیں دونوں، اور تینوں ہی صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے نا تعویذیں لکھواؤ اور اس کو لٹکواؤ، ایسا نہیں ہے۔ جھاڑ پھونک ہم سب کر سکتے ہیں، دم وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان صورتوں کو لکھ کے گلے میں پہن لو، نہیں، ان کو دم کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھونکنا ہے۔ ہاں، جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کے اوپر کوئی اس کے والدین، باپ، بھائی، بیٹا کوئی بھی پھونک سکتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم گلے میں لکھ کر، زعفران سے لکھ کر گلے میں ٹانگ لے، گھر میں ٹانگ لے، فوٹو فریم میں ٹانگ لے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سب بالکل کیا ہے؟ بدعت ہے، غلط بات ہے، غلط چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، نہ کوئی صحابہ نے کیا کہ کوئی صورت لکھی برکت کی نیت سے، فائدے کی نیت سے، بلاؤں کو ٹالنے کی نیت سے کسی صورت کو ٹانگا ہو۔ دراصل یہ قرآن کیا ہے؟ سراسر ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ گھروں میں اس طرح سے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، الحمدللہ ہے، اس میں پاور ہے، اللہ نے دی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے انسان کو؟ اس کو دم کرنا ہے، خود پڑھنا ہے، دم کرنا ہے۔ کسی بچے کے اوپر کوئی تکلیف ہے تو اس کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ انسان کسی ایسے پروفیشنل مولانا کے پاس پہنچ جائے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، آپ ہمیں فلاں تعویذ دے دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ تعویذ دے۔ کیا ہے یہ؟ دراصل یہ سب بدعت ہے، اور بدعت کا آپ کو پتہ ہے بارے میں اس کے، ابھی پڑھا کہ ابھی بتایا کہ کیا ہوگا، حوض کوثر سے ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ دم کر سکتے ہیں، جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، قرآن کی آیات سے کے ذریعے سے، اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے انسان کسی کے اوپر پڑھ کے پھونک سکتا ہے، اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتا ہے، لیکن کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کے گلے میں پہننا یا کسی جگہ لٹکا دینا، دروازے پہ لٹکا دینا، گھروں میں لٹکا دینا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ناس ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ اس سورہ مبارک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی 3 شانوں کا واسطہ دے کر دعا کا مضمون آیا ہے۔ اے اللہ، جو تمام انسانوں کا رب، بادشاہ، معبود حقیقی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم کتاب کے آغاز میں بندوں کی ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا فرمائی، آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی، تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو، انسان ہدایت کے راستے پر ڈٹا رہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب ماشاءاللہ اب کیا ہے، طالب علم ہو چکے ہیں، اہل القرآن ہو چکے ہیں، علم حاصل کر چکے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی سیکیورٹی کرنا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر ضرور دم کریں، تاکہ کسی بھی قسم کے جنات یا کسی بھی اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں وہ ہم کو راہ سے، ہدایت کے راستے سے کہیں ہٹا نہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے رستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب میں کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ایک رہنمائی ہے، یعنی پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سورہ بقرہ کی آیت 2 سے لے کے 5 تک کی معنی مفہوم اب اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ہے نا؟ تو الحمدللہ قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ آج الحمدللہ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، یا رب العالمین اسے ہم سے قبول فرما لے اور اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے چہروں کی روشنی کا باعث بنا دے۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی ہے اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی۔ اے اللہ، تمام تعریف و شکر آپ ہی کے لیے ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا کثیرا۔ یا رب العالمین، یا اللہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا میرے مولا، یا میرے معبود، اے اللہ ہم سب یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ہم سب یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں، صرف اور صرف خالص ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم سب کی ایک یہی خواہش ہے اللہ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سب سے خوش ہو جائیں، اے اللہ اپنی ایسی رضامندی دے دے، ایسی رضامندی دے دے کہ کبھی بھی آپ کی ناراضگی نہ ہو پروردگار۔ اے اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دے، اے اللہ اپنی خوشنودی عطا فرما دے۔ اللہم انا
اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پروردگار، ہم سب کا مطلوب اور مقصود بس یہی ہے کہ آپ کی رضا ہو اور جنت ہو اور جہنم سے نجات ہو۔ اے اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دے، اپنے خاص الخاص بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے پیاروں کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، اولادوں کو، اے اللہ ہم سب کے سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو فوز المبین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم اور جہنم سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم اور جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس رستے پہ لانے کے بعد، اس رستے پہ چلانے کے بعد آپ ہمیں اس سے دور مت کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس رستے پہ استقامت عطا فرمائیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر ڈال دیجئے صبر اور ہم سب کو اس رستے پر استقامت دے دیجئے، اور ہم سب کو کافر قوم کے مقابلے میں ہم سب کی مدد فرما دیجئے یا رب العالمین۔ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھیے اللہ، ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ہم سب کے ایمان کو بہت زیادہ کر دے یا اللہ، ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کے بچوں، ہم سب کے گھر والوں، ہم سب کو اللہ ایمان اسلام کی حالت میں اللہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تمام نعمتوں کی تکمیل پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تو اسے قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ، آج ہمارا یہ کورس مکمل ہو گیا، الحمدللہ کثیرن کثیرا۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اللہ۔ اے اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جو کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ ہم سب سے اس درگزر فرما لے یا اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ بہت ساری کمیاں رہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں، پروردگار ہم سب سے درگزر فرما لے، لیکن بس یہی ایک مشن تھا، صرف یہی ایک چاہت ہے اللہ کہ آپ کی رضا مل جائے اللہ، آپ کی محبت مل جائے اللہ، آپ کی پیاری پیاری جنت میں ہم سب کو داخلہ مل جائے۔ اے اللہ پروردگار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے یا میرے مالک یا ارحم الراحمین۔ تو ہماری بری عادتوں کو ہم سے بہت دور کر دے، ان کے بدلے ہمارے اندر اچھی عادتوں کو ڈال دے پروردگار۔ ہم سب کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اللہ ان سب کو دور کر دے، تیرے ہر ہر احکامات کے آگے ہم سب لبیک کہنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں یا رب العالمین۔ تو ہمیں دین سے محبت کرنا سکھا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارا جینا مرنا اے اللہ آپ کے راستے میں ہو، اے اللہ، اے اللہ ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا، ہماری زندگیوں کو اور ہماری موت اسی حال میں ہو کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرما دے، جو اہل القرآن ہے یا اللہ، جو تیرے خاص بندے ہیں اللہ، ہم سب کو ان میں شامل فرما یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم۔
اے اللہ تو ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو اپنی رحمت عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو بہت بہت اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو نور کا تاج عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو بہترین لباس عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بہت اچھی مہمانی کیجو یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اجعلنی من المقربین واجعلنی وامہ من الحور العین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے پروردگار، ہم سب کے شوہروں کو، ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یا اللہ جو بچے، جو اولادیں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھا راہ دکھا۔ یا اللہ انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ زیبا باجی کی بچی کی شادی ہے، ان کی بچی کی شادی خیر اور عافیت کے ساتھ پوری کروا دے، اور ان کا آگے کا جو رشتہ ہے اللہ اس کو سکون اور خوشیوں کا باعث بنا دے، برکتوں سے بھر دے اس رشتے کو۔ جن جن بچیوں کی شادیاں ہیں اللہ، سب کے لوگوں کے رشتے میں، سب بچیوں کے رشتوں میں اللہ بہترین برکتیں اور خوشیاں اور سکون کا باعث بنا دے ان کے رشتوں کو۔ یا رب العالمین جو نعمتیں تو نے ہم سب کو عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کرنے والا بنا دے ہم سب کو۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے ہم پر کی ہے، اور ہم سب کے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ پروردگار میرے مولا، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اور ہم سب مسلمانوں میں سے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ایک موبائل اور جو انٹرنیٹ کا جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ، اللہ اس فتنے سے ہم سب کی اولادوں کو محفوظ فرما دے۔ ہر قسم کی بے حیائی، برائی، شرک باللہ سے، بڑے بڑے برائیوں سے اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں کی حفاظت فرما دے، کانوں کی حفاظت فرما دے، ان کے جسموں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پہلے ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، جما دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا رب العالمین جن جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، جن جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے، نیک پاکیزہ شوہر عطا فرما دے، بہترین خوشحال شادی شدہ زندگی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اس بات سے بچا لیجئے گا کہ کوئی ہمیں ذلیل کرے اور کوئی ہمیں رسوا کرے۔ یا رب العالمین آپ ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی رسوائیوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور ہم سب کو بہت زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن لوگوں کو عمرہ اور حج کا جانے کا شوق ہے، یا ان کے پاس استطاعت نہیں لیکن ان کو شوق ہے، پروردگار تو ان کے شوق کو پورا فرما دے، ان سب کو اپنے گھر میں اپنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، عمرہ نصیب فرما دے، حج نصیب فرما دے۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرما دے، آپ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جائے وہ حج عمرہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو درست فرما دے۔ یا رب العالمین
جو ہاسپٹلس میں ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو دکھی ہیں، جو درد میں ہیں، یا اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جو جہاں جہاں مسلمان جن جن پریشانیوں میں، مشکلات میں مبتلا ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ان سب کو ظلم سے، پریشانی سے، مشکلات سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، بہترین علم عطا فرما اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم سب تیرے قریب ہو سکے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو اور قبر کا حساب آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو قبروں کے عذابوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کے میزان پہ نیکیوں کا پلڑے کو بھاری کر دے۔ پروردگار ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی وہ آفت ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو پل صراط کے رستے سے پلک جھپکتے گزار دیجیے گا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے والدین کو پل صراط پہ استقامت عطا فرمائیے اور پل صراط کے رستے پر پلک جھپکتے اس رستے کو پار کرا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو دھو ڈالیے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما اور ہمیں قیامت کے دن کی ہر تکلیف اور پریشانیوں سے بچا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دیجیے تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یا اللہ اپنا عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کے والدین، بچوں، شوہر، گھر والوں، ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی قربت عطا فرما دیجیے، اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ بڑی بری کاموں سے، برے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم ان دعاؤں کو بھی تجھ سے مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور جو دعائیں ہیں جو کسی بھی نبی نے آپ سے مانگی ہو، یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہم سب کے حق میں، ہم سب کے والدین کے حق میں، ہم سب کے گھر والوں کے حق میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جو ہم مانگ سکتے ہیں اسے بھی قبول فرما لیجئے، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں ہم نہیں مانگ سکتے، پروردگار ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار ان سب کی خاص دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین ہر ایک کی پکار سننے والے ہیں آپ، اے اللہ تیرا وعدہ ہے تو سنتا ہے ضرور۔ یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما لے۔ یا اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔